دریافت فرمایا ہے کہ عملیات کا سیکھنا کیسا ہے، اور دیوبند کے کابرین یا ان کے شاگردوں میں کوئی عامل کامل ہوا ہے؟ اتر پردیش سے شعیب صاحب کا سوال ہے۔ دیکھیے، عملیات ہیں، شاعری ہے، علم نجوم ہے، یہ ان علوم میں سے ہیں جن کا سیکھنا جائز بھی ناجائز بھی، دونوں پہلو۔ خیر نیکی اس کے لیے کرنا بالکل درست ہے، کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک صاحب کی خبر دی تھی اور عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول وہ یہاں آئے ہیں اور چیونٹیاں جو کاٹتی ہیں اس کا دم کوئی سکھاتے ہیں، اگر وہ پھونک لیا جائے، پڑھ لیا جائے تو چیونٹیاں کاٹتی نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سیکھ لو اس کو، اور اصول کی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جس انسان کو انسانوں کے فائدے کی کوئی چیز نظر آتی ہو فلیعلم اخاہ، اسے چاہیے کہ اپنے کسی اور بھائی کو بھی اس کی تعلیم دے دے، یعنی نفع اس کا عام ہو جائے، یہ ہے اصل چیز۔ اس لیے کوئی آدمی شاعری کرتا ہے اور اس میں وہ غلط اور بیہودہ کام کرتا ہے، ان نظریات کو پھیلاتا ہے، علم نجوم کو غلط استعمال کرتا ہے، خود آپ نے عملیات کا اس کو برے مقاصد کے لیے، تو یہ سب حرام اور ناجائز، اور ان سب چیزوں کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسے اس پہ ثواب ملے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کرتے تھے، یعنی لوگوں کو مختلف چیزیں پڑھنے کو بتا دیتے تھے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نیند میں ڈر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وسوء عقابہ ومن شر عبادہ ومن شر الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، پوری کی پوری پناہ مانگتا ہوں تیرے ان جملوں سے دعا مانگ کے جو تیرے غضب سے مجھے محفوظ رکھیں، اور اللہ جن اعمال کے نتیجے بہت خراب ہوتے ہیں میں اللہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے ان اعمال سے ہٹا دے۔ ومن شر عبادہ، اور اللہ جو تیری مخلوق ہے اس میں سے کوئی میرے متعلق مجھ سے شرارتی شر پھیلانے والا مجھ سے وابستہ ہو جائے، اللہ اسے ہٹا لے۔ ومن شر الشیاطین، اللہ جنات جو انسان کو تنگ کرتے ہیں میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِن يَحْضُرُونَ، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان کبھی میرے پاس جنات آنے لگے۔ تو یہ دعا ہی ہے نا، سکھاتے تھے کہ پڑھو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرا دیتے تھے تاکہ یہ نیند میں نہ ڈریں، اور جو نہیں بچے یاد کرنے کے ہوتے تھے، بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے، تو ان کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ یہ تعویذ کی اصل ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اب تک چلا آتا ہے، اس کا خیر خیر ہے، شر شر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں، وہ کہتے ہیں کہ مصیبت زدہ آدمی، جو آدمی مریض ہو جائے اس پہ دم کرنا، اس پہ پھونک دینا، اس کو لکھ کے کوئی چیز پلا دینا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ خواتین میں ولادت کا مسئلہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ دیہات، گاؤں یا شہروں میں بھی کون سے ایسی جدید چیزیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ اگر وہ اس مرحلے میں آ جائے تو اسے کہو وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ۔
کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ فرماتے تھے جب خواتین اس مرحلے میں آ جائیں تو انہیں چاہیے کہ کثرت سے یہ آیات پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو آسان فرمائے۔ اور پھر انہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہ نقل کیا ہے کہ اگر خاتون کے لیے ڈاکٹرز کہیں کہ پرابلم ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو یہ جملے لکھ کے اس خاتون کے بازو پہ باندھ دینے چاہیے، اللہ اس دعا کو اس کے حق میں قبول فرما لے گا اور ولادت آسانی سے ہو جائے۔ یہ سب قدماء سے چلا آتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس پر بحث کی ہے، اور اسی طرح رہ گئی یہ چیزیں سیکھنی تو یہ کسی سے بھی سیکھی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ والعیاذ باللہ کوئی مشرک سکھاتا ہو تو بھی سیکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ دوائی ہے نا جی، ایک علاج ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کرے اللہ ثواب دے گا، نہ کرے تو کوئی عذاب تھوڑے۔ اب یہ کہ دیوبند کے اکابرین میں بہت سارے ہی کرتے تھے، کون ایسا تھا جو نہیں کر، سب کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی پوری کتاب لکھی ہوئی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تعویذات مرحمت فرماتے، معاصد صاحب کو ہم نے خود دیکھا رحمہ اللہ تحریر فرماتے، وغیرہ وغیرہ، جس کا بھی نام لے سب لکھتے تھے، کرتے تھے، اور یہ اکابرین سے چلا آتا ہے، اس لیے کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایک عام آدمی تکبر تو کرتا ہے لیکن خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے؟ ہر آدمی کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ جو عام آدمی دعویٰ خدائی کا نہیں کرتا، اپنے عمل کا تو اظہار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں تم سب کا باپ ہوں، تم سب کا خدا ہوں۔ اس کے آنے پہ نہ اٹھے نا آپ، تو اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے کہ میری جیسی ہستی آئی اور کوئی اٹھا نہیں۔ اسے یہ نہیں یاد رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے آنے پر لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کریں، اسے چاہیے جہنم اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ابو داؤد میں نہیں آتا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ تشریف لاتے تھے اور ہم بیٹھے رہتے تھے، لما یعلمون کراہیت من ذالک، ہمیں پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا ہے، بس بیٹھے رہنا چاہیے، اور ان کا ناگوار کسی چیز کا ہونا یہ کفر ایمان کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی رجحانات اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز، اس لیے یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا خدائی کے، یہ عملاً کرتے ہیں، عملی طور پہ نام لکھ لیے جاتے ہیں کہ فلانا جو تھا وہ ٹھیک نہیں، اس کا رویہ رہا، وغیرہ وغیرہ، اور کوئی کہہ دے کچھ، اس کبر پہ ذرا سی چوٹ آ جائے تو وہ تو پھر ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو نقصان پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اپنی بیٹی کا نام منسا رکھا، اب اس کی عمر 13 برس ہے، اسے اپنے نام سے لگا ہوا ہے۔ یہ منسا کا مطلب فراموش کردہ، جسے ویرانے میں رکھ کے لوگ بھول گئے، بہت بری بات ہے۔ اب سوچ یہ ہے کہ زبردستی نام کو تبدیل کیا جائے، زبردستی تو نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے جو ہم سے پوچھیں، صرف اتنا سا ہے کہ بیٹی کو نرمی سے پوچھ دیا جائے، بیٹے آپ کا نام، آپ کس نام کو پسند کرتی ہیں؟ جو اچھے معنی کا نام وہ کہے کہ میری کلاس میں لڑکی پڑھتی ہے، اس کا نام بڑا اچھا ہے، ایسے ہے، ایسے بچیاں بات کر دیتی ہیں نا، تو اچھا بھئی مائندہ آپ کو اس نام سے بات کیا کریں۔ حکمت خالدہ جو ہے نا اسے پڑھنا چاہیے۔ حکمت خالدہ میں اسباب اور وسائل کے اختیار کیے بغیر آدمی اپنے نتیجے کو حاصل کر لیتا ہے، بڑی زبردست چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس صورتحال سے بس ایسے نبٹ لیجیے۔ نماز جنازہ اور میت کو کندھا دینے کے لیے وضو کوئی شرط نہیں بھی، اور کندھا دینے کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ غسل دینے کے لیے بھی میت کو انسان کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، ہو اچھی بات ہے، اور غسل دینے کے بعد پھر وضو کر کے نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر فرض کیجئے
کہ ایک آدمی نہیں وضو کرتا میت کی طہارت کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ حدیث ثقلین میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت فرمایا ہے، یا قرآن اور اہل بیت۔ بلال صاحب اناؤس سے تحریر فرما رہے ہیں، حدیث ثقلین میں دونوں چیزیں آئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے رہنمائی حاصل کرنا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، و سنت نبی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب وعطرتی، اور میرے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم۔ اس پہ بہت سنیوں نے، خاص طور پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سچی بات ہے جب ایک حدیث ثابت ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی لب کشائی کرنے کی۔ مسلم میں یہ روایت ہے، وہ بخاری کی روایت ہے، بس ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جہاں بھی پائی جاتی ہے اس کا احترام بڑا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھو، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ جہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پائی جاتی ہے نا، اس کا احترام فرض ہے، ضروری۔ ہم جان بوجھ کے ذرا سا اب اس بات کو لمبا کر رہے ہیں کہ نسبتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ان کی اولاد ہے اگر کفر کرے ولیعذ باللہ تو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کا نسب بڑا عالی، لیکن یہ بات کفر ہے۔ ایک سید قادیانی ہو جاتا ہے، ہم یہ تو کہیں گے نا کہ یہ کفر ہے، بچے نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ تو نسبتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، کچھ نے کچھ نیا اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک تو تم اس نسبت رکھتے ہو، دوسرے اوپر سے تمہارے اعمال بھی بڑے صالح۔ تو اس لیے نسبتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے رہنمائی حاصل کرنے میں کیا حرج ہے؟ سارے نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی حضرت امام صادق رحمۃ اللہ کے گھر گیا، حضرت سے پڑھا، اور ہمیشہ میں نے دیکھا، یا تو انہوں نے ہمیشہ عبادت میں دیکھا۔ تو کسی نے پوچھا اتنی طویل عبادت کیسے؟ تو فرمایا کبھی روزے میں ہوتے تھے، کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے، تو تلاوت کو مکمل کر کے میری طرف توجہ فرماتے تھے کہ بولو بھئی کیا پڑھنا ہے، کیا چیز، وہ بھی ٹھیک ہے۔ سادات اگر غلط رہنمائی کریں کتاب و سنت کے خلاف تو پھر کون پوچھتا ہے؟ لیکن کیا یہ ضروری ہے والعیاذ باللہ کہ اس گمراہی کی مذمت کی بجائے اس کے نسب کی مذمت کی جائے؟ نسب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سادات سے نہیں پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنے سے آدمی شیعہ ہو جاتا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَيْنِ، تو دونوں جہان میں گواہی دینا نہ، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، انسان اور جنات گواہ بنے میری اس بات پہ کہ انی رافضی، میں رافضی۔ اگر رافضیت نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کا، میں رافضی ہوں۔ پھر تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس باب میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نسبتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ دیکھو بچوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کا ایمان، کما آمن السفہاء، ہم ایسے لے آئیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم والعیاذ باللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان آئے۔ سمجھو، ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا ہے۔ اب یہی کہیں گے نا کہ یار
ان کافروں منافقوں کا قول اللہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ نے، قرآن نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بے وقوف نہیں کہا۔ آیا خیال؟ کہنے والے منافق ہیں، اللہ نے نقل کیا ہے اس قول کو۔ یہودیوں نے کہا ولیعذ باللہ کہ اللہ تنگ دست ہے، اللہ محتاج ہے۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم، ان کی اپنی سخاوتوں پہ فرق پڑے، ان کے اپنے خرچ کرنے پہ لعنت پڑے۔ لعنوا بما قالوا، ایسا جملہ بولا ہے جس پہ میں اللہ لعنت بھیجتا ہوں۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن نے اللہ کو کنجوس کہا ہے، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں، اللہ کو کنجوس نہیں کہا، بلکہ یہودیوں کی بات نقل کی ہے کہ یہودی اللہ کو کنجوس کہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کے جنرل آصف منیر صاحب نے تقریر کی ہے، اور انہوں نے اتنی سنگین غلطی کی ہے، آپ سن لیں، جا کے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بستی تھی مدینہ منورہ، قرآن نے اسے یثرب کہا ہے۔ یثرب کہتے ہیں ناپاک زمین کو، یثرب کہتے ہیں وبا والی زمین کو، یثرب کہتے ہیں گندی اور خراب زمین کو، ناپاک زمین کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو اکثر کو بخار ہو گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا شدید بخار تھا کہ میرے سر کے بال جھڑ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ راتوں کو اٹھ کے کہتے تھے کہ اللہ کبھی وہ اس گھاس والی وادیاں بھی نصیب ہوں گی جو مکہ میں چھوڑ آئے، اللہ کبھی وہاں کی جو سبزی ہے، سبز، اللہ کبھی پھر بھی زندگی میں ایسا موقع ملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ بلال، مدینہ منورہ میں مسجد کے ساتھ جو سب سے اونچا گھر ہے نا، اس پہ جا کر اذان دیا کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور بیٹھے دعا مانگتے رہتے تھے کہ اللہ ان مکہ والوں کو ہدایت دے، اللہ ان قریش کو ہدایت دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اتنا شدید بخار، یثرب اسی وجہ سے کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک دن فرمایا میں نے رات ایک عورت کو دیکھا ہے بہت بدصورت اور چوٹی بکھیرے اور بھاگ گئی ہے یہاں سے۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ وبا اور بخار تھا، منحوس چیز تھی، اس شہر کو چھوڑ کے۔ اور آپ نے فرمایا لوگو میرے شہر کو یثرب نہ کہنا، الطابہ، یہ میرا شہر بڑا پاک ہے، الطیبہ، پاک کرنے والا بھی ہے۔ تیسری جگہ فرمایا کہ مدینہ ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے میل کچیل کو انگارے پاک کر دیتے ہیں، یہ بھٹی ہے مدینہ۔ منع فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے شہر کو یثرب کہے، اسے ضروری ہے کہ 10 مرتبہ میرے شہر کی تعریف کرے۔ اس لیے مدینہ منورہ کو یثرب کہنا منع ہے۔ جنرل آصف منیر تقریر میں فرماتے ہیں کہ قرآن نے مدینہ کو یثرب کہا ہے، قرآن نے نہیں کہا جناب والا۔ قرآن کہتا ہے، منافق کہتے ہیں کہ یا اہل یثرب، اے یثرب والو لا مقام لکم، اب ٹھہرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں۔ قرآن منافقین کا قول ذکر کرتا ہے، جیسے یہودیوں کا قول اللہ نقل کرتا ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ احمق کہنا منافقوں کا کام ہے۔ نہ قرآن نے کسی کو احمق کہا ہے، نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ایسے، نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ مدینہ منورہ یثرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن یثرب کہتا ہے، قرآن نہیں یثرب کہتا۔ یہ شوشہ سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے چھوڑا تھا
کہ قرآن یسرب، کہاں قرآن یسرب کہتا ہے یار، وہ کسی کا مقولہ نقل کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو ان علوم میں دخل دینے کا۔ جس علم میں یار زندگی گزاری ہے نا، اس علم کی بات کرو۔ وہ کہیں یہ میزائل بنانے، ہمیں کیا پتہ میزائل کیسے بنتے ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ آپ کو کامیابی دے۔ آپ فرمائیں اٹامک تھیوری کا، ہمیں کیا پتہ اٹامک تھیوری کیا ہے، کوئی مولوی اٹھ کے اس پہ بحث کرنے لگے تو لوگ اسے احمق سمجھیں گے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح آپ خدا کے دین میں دخل نہ دیں، مہربانی کریں۔ آپ نے دین کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمانی ہے، 100 بسم اللہ، لیکن پہلے کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں کہ بھی میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، تم بتاؤ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کو یسرب فرما رہے ہیں جنرل صاحب، یہ بالکل، اور آپ کی بات کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، آپ کی بات دیکھ کے سن کے لوگ اسے لے لیں گے، تو اس لیے مہربانی کریں نہ کریں۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کون سی گولی کھایا کرو۔ اب مجھے کیا پتہ یار دھڑکن کیوں تیز ہوتی ہے، کیا اس کے، یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میرا اپنا کوئی ہو تو میں یہ چلوں، کیا ہو بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ میں صحیح دوائی بھی بتاؤں تو میں گناہ گار ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب نہیں ہے وہ صحیح دوائی بھی بتائے گا تو بھی گناہ گار ہوگا۔ وہ فیلڈ ہمارا نہیں نا، ہمیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ جتنی علوم ہیں، جس شخص نے جس علم میں زندگی گزاری ہے اور کامیاب ہوا ہے وہ اتھارٹی ہے، اس کی ماننی ہے، بس سیدھی سادی سی بات۔ اب دین کا مسئلہ ایسا نازک ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں انٹرنیٹ پہ دریافت کر رہا تھا، یہ وہ سنایا تھا نا قصہ آپ کو کہ وہ کلپ آ گیا، بڑی جوشیلے، بڑی تقریر ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ رمضان مہینہ تھوڑا 30 روزے تھوڑے ہی رکھنے ہوتے ہیں، 29۔ اللہ نے کہا یا معدودات، گنتی کے چند روزے ہیں جو تمہارے علاقے میں جو گنتی کے شمار کیے جاتے ہیں نا، 5 10 اتنے روزے رکھ لو۔ اللہ نے رمضان کا پورا نہیں کہا، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ ولیعظ موٹیویشنل سپیکرز بہت بڑا فتنہ، جن کو خود قرآن تو پڑھنا تو درکنار، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ساحل ادیم وہ ایسی ایسی خرافات قرآن میں بکتا ہے، ولیعظ باللہ، یاجوج ماجوج کی آیتیں، اور یاجوج ماجوج فلانی قوم ہو گئی، اور یہ اور وہ، اور گدھا حلال ہے، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے، ایک شہری گدھا ہوتا ہے، جنگلی گدھا حلال ہوتا ہے، شہری گدھے حرام ہوتے ہیں۔ یہ سب گمراہی ہے، ہمیں کیا لینا کیا دینا، شوق سے سنو عمل کرو، ہمیں کیا، تمہارا کیا بگڑ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ خدا پوچھے گا کہ چند لوگ تمہیں سنتے تھے، تم گونگے شیطان بنے ہوئے تھے، تو ہمیں تو عرض کرنا ہے، چاہے وہ جنرل صاحب ہوں چاہے وہ کوئی ہو، صرف درخواست یہ ہے کہ حضرت آپ نے دین کے بارے میں بات کرنی، بسم اللہ 100 مرتبہ کریں، لیکن اس سے پہلے کسی کو کنسلٹ کر لیں کہ بھئی میں دین کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ شریعت کے کہیں خلاف ہو جائے اور لوگ مجھے کچھ کہے۔ یہ درخواست ان سے بھی اور سب سے۔ بیعت ہونا بھائی اتنا آسان تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ بیعت ہو جانے کے بعد شیخ پہ بہت سی ذمہ داریاں پڑتی، یہ تھوڑا ہی ہے کہ بیعت کر لیا اور مرید ہو گئے۔ اللہ سے ان کے لیے دعا مانگنا، ان کی بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو شیخ کو پتہ چل بھی جاتا ہے، ہوتا بھی ہے، اسے بتائے بغیر اللہ سے مانگنا کہ اللہ اس سے یہ چیز دور فرما دے، ڈانٹ ڈپٹ بغیر اس کی توہین کیے۔ یہ سب شیخ کی ذمہ داریاں، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اور ان کے مال کے خرچ ہونے میں سے آپ خود وصول کر لیا کریں، تطہرہم،
وتزکیہم بہا، آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنا مال آپ کے پاس لائیں اور آپ خرچ کریں، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا مانگا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بہت سکون دیتی ہے۔ یہ سب شیخ کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، بیعت کوئی خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے۔ التحیات کی اصل کا کیا ہے؟ دبئی سے ہلال صاحب فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے نا کہ معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی ہوئی ہے، یہ روایت بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ عبادت کے وہ جملے ہیں جو حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھائے تھے۔ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر بہت تنقید کی ہے، بلکہ اسے جھوٹ قرار دیا۔ شعیب صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، لیکن چند سنتوں کے علاوہ کوئی علم نہیں، کوئی کتاب سے رہنمائی۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے دستور حیات، اس کو پڑھیے، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مواقع ذکر کیے ہیں، اس کو پڑھیے۔ سیرت طیبہ پڑھیے کہ سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مختلف مواقع پہ کیا رہا وہ سامنے آتا۔ اگر آپ زیادہ کچھ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں تو پھر مشورہ دیں گے کہ زاد المعاد ابن قیم کی پڑھیے۔ ابن قیم کی زاد المعاد اس جیسی چیز آج تک سیرت پہ نہیں لکھی۔ اس کتاب کے کیا کہنے، اس کتاب کے کیا کہنے۔ ابن قیم کی قبر کو اللہ ٹھنڈا رکھے، کمال کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ۔ اردو ترجمانہ پڑھنا بھیا وہ رئیس احمد جعفری ندوی نے کیا ہے، اور سب غلط سلط کیا ہے۔ ہم لاہور گئے تھے ادارہ ثقافت اسلامیہ میں وہ کتاب لے کے، کب گئے تھے؟ 1980 میں شاید گئے ہوں گے، 82 میں۔ تو رشید جالندری صاحب حیات کے اس وقت، پتہ نہیں اب ہوں گے کہ نہیں۔ ہم نے انہیں کہا یہ ساری غلط ترجمے ہوئے ہیں، یہ سیرت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا رئیس احمد آتے تھے اور سگریٹ پیتے تھے، چائے پیتے تھے، گپ شپ ہماری ہوتی تھی، صفحہ وہ یوں اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے بس، اور جو ان کی سمجھ میں آتا تھا اسے لکھ دیتے تھے۔ یہ ترجمہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو ان کی طرف سے ترجمانی کی گئی۔ زاد المعاد میں فقہی مسائل پہ نہیں جانا چاہیے، فقہی مسائل انہوں نے فقہ حنبلی کے مطابق لکھے ہیں، لیکن حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا پڑھتے تھے، جہاد میں کیا پڑھتے تھے، جادو ٹونے کے لیے کیا پڑھتے تھے، کس کے ساتھ کیسا تعلق تھا، سلام کیا تھا، جواب کیا تھا، لوگوں کے ساتھ محبتیں کیسی تھیں، لوگوں میں جن اعمال سے نفرتیں تھیں، زاد المعاد کی کیا بات ہے، 4 جلدوں میں ہے، لیکن اس جیسی کتاب ہمیں نہیں معلوم کہ اب تک سیرت پہ لکھی گئی ہو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے شروع کی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی تھی، تو دستور حیات کے نام سے اسے کر دیا تھا۔ بڑی تمنا ہے کاش کہ اس جیسی کتاب کوئی اردو میں لکھی جائے۔ اسلام کے علاوہ ہم کسی اور شعبے میں ندوہ میں آ کے کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ ارسل احمد صاحب کراچی سے، کیوں نہیں بھیا، ہمارے ہاں اگر آپ کی مراد ندوہ ہمارے ہاں ہے ضرور پڑھیے۔ ہمارے ہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ ساری کتاب و سنت ہی پڑھنے آتے ہیں، 20-25 تو ڈاکٹرز ہیں، بہت سے سی اے کر رہے ہیں، آتے ہیں لائبریری میں پڑھتے ہیں، رہتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ہم تحقیق کریں کہ تم کون سی کتاب، وہ کتاب مجھے کیا پتہ ہے کہ کون سی پڑھتا ہے۔ ایک اچھا ماحول وہ سمجھتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ عمرے کے سفر کے لیے ہر مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بزنس کا کیا ہوگا، تو کسی محرم کے ساتھ چلی جاؤں، شوہر رضامند نہیں ہوتے، دل تڑپتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے، ایسا عمل بتا دیں کہ وہاں جانا آسان ہو جائے۔ دیکھیں جب نصیب میں ہوا تو ہو ہی جائے گا، ابھی وہی نہیں چاہتے کہ آپ آئیں، تو وہ نہیں چاہتے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سن 66 کا شاید ذکر فرماتے تھے کہ ہم حضرت مولانا وسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا وسی صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، تو بمبے جا رہے تھے حج کے لیے، ایک خلق خدا جمع تھی، تو ہم حاضر ہوئے تو خاندانی نسبتوں کی وجہ سے بہت محبت سے پیش آئے، اور میں اور مولانا منظور نعمانی بیٹھے ہوئے تھے، ٹکٹ ہو گیا، بمبئی میں جہاز لگ گیا، اور حضرت بار بار ایک شعر پڑھتے تھے ہمیں دیکھ کے، فرماتے تھے کہ ان کو دوری ہے میری پسند دوستو، یہ ہے نا محبت، ان کو دوری ہے میری پسند دوستو، اب تو دوری سے بڑھ کے حضوری نے، بار بار کہتے، کبھی فرماتے تھے خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ حضرت یہ شعر ہم لوگوں کو دیکھ کے بار بار کیوں پڑھتے ہیں، کل پرسوں تشریف لے جائیں گے، کبھی پڑھتے تھے یہ کبھی وہ، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے، ان کو دوری ہے میری پسند دوستو، تو دوری سے بڑھ کے حضوری نہیں۔ آخر رخصت کیا، جہاز بامبے میں سے چلا اور راستے میں ہی حضرت کا انتقال ہو گیا، تو میت سمندر کے سپرد کی گئی، تو پھر سمجھ میں آیا کہ وہ جو تھا نا یہ کلام، یہ پہلے سے انہیں کچھ خبر تھی، اس لیے بتا دیا تھا کہ اب دوری ہے، ابھی حضوری وہاں پہ بالفعل مکہ اور مدینہ منورہ میں نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان میں طلب رہنی چاہیے، تڑپ رہنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کسی اور محرم کے ساتھ آپ چلی جائیں، اب تو شرن بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ شوہر اگر رضامند نہیں ہوتے تو گھر کا ماحول کسی صورت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے وی پی این لگا کے یو ایس اے کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں۔ بھائی سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ وی پی این کیا ہوتا ہے، کیسے پیسے کماتے ہیں، ہمیں نہ فرصت نہ اب وہ عمر رہی ہے کہ ان چیزوں کو سیکھیں، اب آگے جانا ہے، پیچھے کہاں دیکھتے رہیں مڑ مڑ۔ بس اتنا ہے کہ یوٹیوب میں فیس وغیرہ بک کے ذریعے جو آمدن حاصل کی جاتی ہے نا، ان میں یہ اصولی بات ہم کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، مثلاً شیمپو کا اشتہار، اس میں کسی خاتون وغیرہ، تو وہ اگرچہ ناجائز ہے، لیکن جو لوگ اس اشتہار کو بنا رہے ہیں ان کی اصل غرض شیمپو ہے، وہ خاتون نہیں۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اصل ہونا، اور اس اصل کے لیے جو لوازمات ہوتی ہیں نا، وہ چاہے ناجائز ہوں، لیکن مجموعی اعتبار سے ہم اس سارے عمل کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی خاتون کو بلا کے کہے کہ آپ اس کو ایڈورٹائز کر دیں، وہ کر دیتی، اور اصل وہی چیز ہوتی ہے، گندم ہے، دلیا ہے، اس میں خاتون بتا رہی ہوتی ہیں دلیہ گندم، تو وہ اصل نہیں ہوتی ہیں، اصل تو وہ چیز ہے جس آئٹم کو وہ فروخت کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہی آمدن، اب اس کے آگے امپلیمنٹیشنز بھی تو دیکھیں نا آپ، اس کو خود کھا لے، اپنی اولاد پہ خرچ کر دے، کسی کو قرض دے دے۔ اب کوئی کہتا ہے قرض دے دو، تو اس سے قرض دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قرض کا پیسہ لوٹا دے گا، پھر تو بالکل ہی اس کی حالت بدل جائے گی۔ ہاتھ کے بدل جانے سے مال کی حیثیت بدل جاتی۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانہ اقدس پہ تشریف لائے اور دریافت فرمایا مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے، کچھ ہے کھانے کو؟ تو غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر میں تو کچھ نہیں،
پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگیں کہ یہ مجھے کسی نے صدقہ کیا ہے، دودھ کا پیالہ بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو نا وہ ہاتھ اب جو دے کے جا رہا ہے دودھ کو، صدقہ ہے نا۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھے دے دو گی تو یہ تحفہ ہو جائے گا، ہدیہ ہو جائے گا تمہاری طرف سے۔ تو انہوں نے پیش کر دیا۔ تو مال میں جب ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے، مال میں جب تصرف کرنے والا صارف تبدیل ہو جاتا ہے، مال میں جب ملکیت ہاتھ بدل جاتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک غریب کو کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے 1,00,000 روپیہ، اس نے اپنی بیوی کو دے دیا کہ یہ رکھو میری طرف سے، بیوی کے لیے جائز ہو گیا۔ تو زکوٰۃ تو اس کے لیے تھی نا، اس کے لیے تو زکوٰۃ نہیں رہی۔ تو اس لیے اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ VPN وغیرہ وغیرہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ جائیداد کے لین دین کے سلسلے میں یہ بہت طویل سوال ہے اور کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں جو اس کو دریافت فرمانے والے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہم اس کا صرف جواب دے دیتے ہیں، باقی آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فضیل شیخ صاحب مہاراشٹر انڈیا سے، اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی، تو زید کا ادا شدہ رقم پر ماہانہ 1% کا مطالبہ کرنا کہ 1% ہر مہینے مجھے دیا کرو، یہ سود نہیں ہے، لیکن یہ 1% ناجائز ہے۔ اسلام میں حرام کے معاملات جو ہیں وہ صرف سود ہی نہیں ہے، وہ کبھی کبھی سود کے علاوہ بھی صورتیں ہیں۔ مثلا یتیم کا مال لے لیا، مثلا زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، مثلا کسی آدمی کو دھوکہ دے کے مال خرید لیا، اس کا کوئی بھی کنزیومر کوئی بھی اس نے خرید لیا اور آگے جا کے بیچ دیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ تو یہ سود کے علاوہ بھی شریعت میں کئی چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو آپ نے سوال تحریر فرمایا ہے، زید کو سرے سے یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ 1% یا 2% یا کچھ بھی وہ مطالبہ کرے، بالکل اس کی بات سنی بھی نہیں جائے گی، پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا، اگر پیسہ لے گا تو جائز نہیں ہوگا۔ مال کی لین دین اتنی محتاط ہے کہ اگر کو ایک پیسہ کسی کا دینا ہوا اور جان بوجھ کے ناجائز رکھ لیا، کسی کون سا پتہ چلتا ہے، آنے دو۔ 700 فرض نمازیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تھی، کاٹ کے اس پیسے اس کو لوٹا دی، اس کو دے دی جائیں گی کہ تم نے دوسرے کی ایک پائی جو غصب کیا نا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہاری فرض نمازیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اس لیے کبھی بھی اس میں بہت احتیاط کی بات بھی عرض کر دیں، شاید کسی کو نفع دے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا یہ مال بھی حقیقت میں درست نہیں ہوتا۔ اشتہار آ گیا، مالک باہر جا رہا ہے، دکان اتنے کی ہے، اتنے میں بیچ کے جا رہا ہے، یہ پہنچتا ہے کہتا ہے لو جی اتنے پیسے دے دو۔ وہ مالک کا اگر اندازہ ہو جائے کہ یار یہ مجبوری سے بیچ رہا ہے، اس کی بیٹی کی اس کا فلاں مجبوری سے بیچ رہا ہے، اس کا لینا قانونی طور پہ جائز ہو جائے گا، قانونی طور پہ، لیکن اللہ کے ہاں وہ جائز نہیں ہوتا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میرے لیے لے آؤ ایک گھوڑا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت۔ ایک آدمی ان میں ایسے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے میں نے جب سے اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال تک میں واحد آدمی ہوں جسے دیکھ کے ہمیشہ ہنس پڑتے تھے، مسکراتے تھے۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا تھا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ میں آیا ہوں، تو نماز میں ہی مجھے دیکھ کے مسکرا دیتے تھے۔ یہ محبتیں کس کے ساتھ اور ہوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آتے تھے مجلس میں، پوچھتے تھے ابو ذر آئے ہیں؟ ہمیشہ تو پتہ چلتا تھا کہ میں ہوں تو میرے ساتھ ہی گفتگو کا آغاز ہوتا تھا، میں نہیں ہوں تو پھر فرماتے تھے ابو ذر کو بلاؤ کچھ باتیں کر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ دے دی ایک دن توڑ کے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس شاخ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ قیامت میں میرے سامنے آؤ تو یہ ساتھ لیتے آنا تاکہ مجھے یاد رہے میں نے تمہیں یہ اس درخت کی شاخ دی تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی وہ دفن کی گئی تھی۔ یہ محبتیں ہی تو ہیں اور کیا۔ تو انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا اور فرمایا جاؤ گھوڑا، وہ گھوڑا لے آیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ 400 کا اتنا سستا؟ اس نے کہا حضرت ایک آدمی بیچ رہا تھا میں نے دے دیا اور یہ باقی آپ کے پیسے۔ جلدی سے اٹھے اور مارکیٹ منڈی چلے گئے، میں ڈھونڈو اس کو ڈھونڈو۔ وہ مل گیا۔ اس سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی خاص ضرورت پیش آ گئی تھی جو اتنا اچھا گھوڑا بیچ رہے۔ اس نے کہا جی۔ فرمایا اس کے 700 لوگ ہیں؟ اس کا حضرت سارے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، لائیں۔ 8 لوگ ہیں؟ اس سے کچھ شبہ 9 لوگ ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں آپ کر رہے؟ انہوں نے 1000 اس کے ہاتھ پہ رکھے اور فرمایا کہ بچے اس گھوڑے کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں یہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جو آدمی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر چیز خریدتا ہے وہ چیز قانونی طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا بریدہ اللہ اس سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ کہ میں کوئی ایسی چیز گھر میں نہیں لانا چاہتا جس سے برکت نکل جائے۔ ازہاد اور ازہد نام ہے، یعنی سب سے زیادہ دنیا سے جو بے رغبت ہو، ازہد نام ٹھیک ہے رکھ لینا چاہیے۔ ایک بات بس اور نپٹا دیں۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ میں حنفی مقلد ہوں اور فقہ حنفی میں آیات سجدہ سننے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فقہ حنفی کے ائمہ کا ذکر کیا ہے۔ ائمہ احناف کے نزدیک جو آپ نے یہ فرمایا نا، سارا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، ایسے نہیں۔ آپ کی اس تحریر پہ ہم نے دوبارہ کتابوں کو چیک کیا، ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو سجدہ تلاوت کو سنت کہتا ہو۔ سب کے سب 14 سجدوں کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ البتہ 15واں سجدہ ایسا ہے کہ خود حنفیوں کے ہاں اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس سے زیادہ ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ سجدہ ہمارے نزدیک اصلاً ہے ہی نہیں، اور وہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ ہے۔ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے سورہ حج کو اللہ نے فضیلت دی ہے 2 سجدوں کے ذریعے، تو لوگوں 2 سجدے کیا کرو۔ ان کا یہ فرمانا کہ کیا کرو مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، نیکی ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سجدے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ آپ سورہ حج کو کسی قدیم نسخے میں کھولیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے السجدۃ عند الشافعی، اس کے حاشیے میں یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، تو وہ ہے مستحب ہمارے نزدیک، کر لے بہت اچھی بات ہے، سبا ائمہ کے قول پہ عمل ہو جائے گا، وگرنہ ادروائز 14 سجدے اور 14 کے 14 واجب۔